السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ اپنے مہمانوں کی مانتے ہیں تو تھوڑا سا اور آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ آمین انشاءاللہ۔ ٹکا بیچ میں کوئی نہیں، ہلکا سا تم جیسا تو۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع النور اپنی تمام ترانیوں کے ساتھ جلوہ دار ہو چکا ہے اور ہم اس کے فیضان میں نہا رہے ہیں۔ آج اس کی تیسری شب ہے۔ قابل مبارکباد ہیں رتلام کے عاشقان رسول جنہوں نے یہ 12 روزہ حضور کی پیدائش میں پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرات، میری تقریر میں اجمالاً ابھی سناتا ہوں 1 منٹ میں انشاءاللہ 3 حدیثیں حضور کے میلاد کے تعلق سے بیان کروں گا اور باقی کی گفتگو حضور کی سیرت سے تعلق رکھے گی، اور آخر میں ایک آنکھ کی کہانی اور حضور کی سیرت سے اس کی تطبیق کر کے آپ کو اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہ میری پوری تقریر ہے، اور بعد میں حضور کی نعت پڑھوں گا 2-3 شعر، پھر انشاءاللہ جیسا یہاں کا پروگرام ہوگا وہ ہمارے ناظم صاحب چلائیں گے۔ ایک بار جی لگا کر اپنے نبی کو پکاریے، کہیے یا رسول اللہ، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اجازت ہو تو اعلیٰ حضرت کے دیوان سے 2-3 شعر پڑھ دوں، یہ لگا کر کہیے یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، حبیبی یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے غل کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اب ہمیں کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل آمینہ کے لال ہیں ہمارے مصطفیٰ ہمارے آئیڈیل ہیں عزیزان گرامی آج پوری دنیا آج پورا عالم امن چین تلاش کر رہا ہے بے چینی تمام عالم میں پائی جا رہی ہے بے سکونی پورے عالم میں پائی جا رہی ہے گھر گھر میں بے قراری اور بے چینی ہے یہ امن کہاں ملے گا سکون کہاں ملے گا تو عزیزان گرامی میں آپ کو بتاتا میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لو انشاءاللہ گھر گھر سکون ہو جائے گا گھر گھر چین ہو جائے گا کیونکہ میرے حضور کی تعلیم نے ہر چیز کی حقوق و حدود متعین و معین فرما کر ہر ایک کو اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا عزیزان گرامی ہر چیز اپنے اصلی مقام میں ہوتی ہے تبھی اس کو قرار ملتا ہے اور جب اس کو اصلی مقام نہیں ملتا تو وہ بے چین رہتی ہے مثال سمجھیے ایک مچھلی اس کا مقام پانی ہے پانی اگر کوئی رتلام کا سنی جنتی مسلمان مچھلی کو پکڑے اور سردی کا موسم آنے والا ہے وہ اپنی بستر پر لے جائے مخمل کا گدا مخمل کا لحاظ اسے اڑائے اور کہ مچھلی کو سردی لگے گی عزیزان گرامی تم نے گدا تو مخمل کا دے دیا اسے آرام کے لیے لیکن مچھلی کو قرار نہ ملے گا مچھلی کو چین نہ ملے گا اس لیے کہ مچھلی کا وہ اصلی مقام نہیں ہے اصلی مقام ہی میں چین ملتا اور مچھلی کو اٹھا کر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو قرار پا جائے گی اس لیے کو اس کو اصلی مقام مل گیا میرے عزیزوں آج لوگ بے چین ہیں آج لوگوں میں بے قراری ہے تو پتا چلا کہ انسان کو انسانیت کا اصلی مقام نہیں ملا ہے اگر انسانوں کو انسانیت کا اصلی مقام مل جاتا تو ہماری بے چینی بے قراری دور ہو جاتی اللہ اکبر اب انسان کا اصلی مقام ہے کیا پھر انسانوں کے مختلف طبقات ہیں کوئی سرمایہ دار ہے تو کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے تو کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے عزیزان گرامی کوئی بوڑھا ہے تو کوئی بچہ ہے تو کوئی جوان ہے کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے حضور نے تو جمادات نباتات حیوانات اور انسان کے مختلف طبقات مزدور سرمایہ دار بادشاہ رعایا پڑوسی ماں باپ چھوٹا بڑا بوڑھا جوان سب کے حقوق میرے حضور نے متعین فرما دیے سب کا مقام میرے حضور نے بتا دیا یہاں تک کہ حضور نے اعضائے بدنیہ کے بھی حقوق و حدود بتا دیے آپ کا کام یہ ہے آپ کا کام یہ ہے تو عزیزان گرامی اگر ہمیں سکون چاہیے پورا امن پورے عالم کا امن چاہیے تو ہمیں سفید پوشاک والے لوگوں کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے اگر ہمیں امن چاہیے تو میلاد والے مصطفیٰ کا دامن چاہیے میلاد والے مصطفیٰ سے محبت چاہیے میلاد والے نبی کی سیرت چاہیے اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے اصول پر کار بند ہو جائیں میرے حضور نے ایک ایسا اصول دیا ہے عزیزان گرامی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر دنیا عمل کر لے تو اللہ کی عزت کی قسم ہر ایک کی بے چینی ختم ہو جائے گی آمینہ کے لال میلاد والے نبی مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے فاتو
کل ذی حق حقا، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، سبحان اللہ سبحان ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ عزیزان گرامی، اگر ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے تو بتاؤ بے چینی کیسے نہ ختم ہوگی؟ ماں باپ ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ماں باپ ہے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے۔ عزیزان گرامی، میاں بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ لمبی فہرست ہے، ابھی مجھ سے قبل آپ نے خطیب سے سنا، حضور سب کے لیے آئیڈیل ہے، سب کے لیے آئیڈیل میرے نبی، ہر ایک کے لیے مصطفیٰ آئیڈیل۔ عزیزان گرامی، میں تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں۔ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑک کے نہ بولنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما وانا اصلی صلاة العشاء فاقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا ہے، غلام تا حد نظر حضور کے استقبال میں کھڑے ہوئے، نبی کی آنکھیں برسنے لگی، نبی رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں لو ادرکت والدی او احدہما، او میرے صحابہ میں اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک یعنی ماں کو پا لیتا اور حال یہ ہوتا وانا اصلی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء مصلی امامت پر پڑھا رہا ہوتا اور اس میں تلاوت کر رہا ہوتا، وانا اقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، ماں دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، آواز لگاتی بیٹا محمد، تو اے میرے صحابہ سنو، میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی جا کے سن لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات یہ میرے حضور کی سیرت ہے، نوجوان اس کو ذرا غور سے سنیں اور دل کی تختی پہ لکھیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کریں۔ آج بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ لوگوں، آج جوان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ ہم لوگ جاتے تذکرے کرنے، لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹا سنتا نہیں ہے۔ بیٹو اگر حضور سے سچی محبت ہے تو پھر حضور کی سیرت اپنا لو میرے بھائیوں۔ میں نے تو اپنے علاقے میں ایک اولڈ ہاؤس دیکھا، بڑا دل دکھا تھا، بڑا دل دکھا تھا، آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے کہا یا یہ اولڈ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا مولوی صاحب اس میں بوڑھوں کو جمع کیا جاتا ہے جن کے بیٹے اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا اللہ یہ دور بھی آ گیا، حضور کا کلمہ پڑھنے والی امت، حضور کے غلام بھی اپنے ماں باپ کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرتے، جو نبی کہتے میں نماز پڑھ رہا پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آواز دے دیتی تو نماز چھوڑ دیتا، ماں کی آ کے سن لیتا۔ اس نبی کے غلام اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرتے۔ بولے ہاں مولوی صاحب، اور کر بھی چکے ہیں۔ ایک جوان نے تو اپنی ماں کو جمع کیا تھا اور وہاں کے ذمہ داروں سے کہا تھا صاحب جب میری ماں کا آخری وقت آئے تو مجھے فون کر دینا اس نمبر پہ، میں اپنی ماں کو اپنے علاقے میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی بڑی تیزی سے میں آگے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ جب اس کی ماں وہاں پر رات و دن گزار کے موت کے قریب پہنچ جاتی ہے تو وہاں کے ذمہ دار ایک کال کرتے ہیں بیٹے کو آگے لے جا اپنی بوڑھی ماں کو۔ جاتا ہے وہ بیٹا اور ماں کو لے کر کے کہتا ہے ماں بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ اب ماں کہتی ہے میرے لال میری آخری خواہش یہ ہے کہ اس اولڈ ہاؤس کے پنکھے خراب ہو گئے، بیٹے اگر تیری جیب اجازت دے تو یہاں کے پنکھے بدلوا دے۔ میرے لال تجھے خبر نہیں ہے جب مئی جون کی گرمی آتی ہے تو بوڑھے ایڑیاں رگڑتے ہیں، ان پہ موقتاری ہوتی ہے، گرم ہوا کے جھونکے بھی نہیں آتے۔ بیٹے تیرے گھر میں تو کولر بھی ہے، میرے لال تیرے گھر میں تو کولنگ کے لیے ایسی بھی ہے، لیکن یہاں تو لوہیں بھی نہیں گزرتی، یہاں تو ہوا کا کوئی جھونکا نہیں آتا، پنکھے خراب ہیں،
میرے لال پنکھے بدلوا دے۔ بیٹا بولا ماں اب پنکھوں کا فائدہ تجھے کیا ہوگا، تو یہاں سے جا رہی ہے، تجھے تو پنکھوں کی ہوا ملنے والی نہیں ہے ماں، پتا تجھے فائدہ کیا ہوگا۔ وہ ماں تھی جس کے سینے میں ماں کا دل تھا، مچل گئی، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ ارشاد فرمایا میرے لال میں پنکھے اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بدلوا رہی ہوں۔ میری بوڑھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جب تو بوڑھا ہوگا اور تیرا بیٹا جب تجھے اسی اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے جائے گا، اور میرے لال جب مئی جون کی گرمی آئے گی اور تو ایڑیاں رگڑے گا تو تیری ماں کو قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ اے لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ماں باپ سے محبت کرو۔ لوگوں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضور کی سیرت نے بتایا کہ اگر حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تب بھی ماں کی جا کے سن لیتے۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک اللہ کے نبی کے صحابی ہے جو رات بھر نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دن بھر روزے رکھتے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے اور وہ اپنے نہ بیوی کی فکر ہے، نہ ماں کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے۔ حضور نے اپنے پاس بلا کے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا میرے صحابی اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ میں ہوں، لیکن سن میرے صحابی میں کچھ دیر رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور کچھ دیر قیام بھی کرتا ہوں۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ حضور آدھی رات قیام کیجئے یا اس سے کچھ پڑھا لیجئے۔ میرے حضور آرام بھی کرتے ہیں، حضور نماز بھی پڑھتے ہیں، صحابی کو درس دے رہے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، لیکن تو ہے جو رات بھر قیام کرتا، نہ بیوی کی تجھے فکر ہے نہ بچوں کی تجھے فکر ہے۔ اب نبی کے جملے سنیے، جو میں نے حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا وہ پوری حدیث یہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیرے ملاقاتیوں کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، تو ہر حق والے کا حق ادا کر دے۔ رتلام کے سنی جنتی مسلمانوں مجھے سچ بتانا، ارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری آنکھوں کا حق ہے، لیکن میری قوم کا نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں بڑا سا موبائل ہوتا ہے، کانوں میں لیڈ ہوتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا۔ میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن جوان ہے نہ جانے کون سے مناظر دیکھتا ہے موبائل میں۔ رات ختم ہو جاتی، رات ختم ہو جاتی، مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی، وہ تو رات بھر عیاشی کے، رات بھر ایسے گندے گندے مناظر دیکھ کر اپنی جوانی کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، ارے جو قوم اپنی آنکھوں کا حق نہ دے سکی اس سے ہم دوسروں کا حق کیسے سمجھیں کہ وہ حق ادا کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مولانا فرقان رضا بدایونی، مولانا فرقان رضا بدایونی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری ماں بہنیں بڑی کثرت سے، میں ان کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نبی کا میلاد ہے، یہاں سے پیغام ملنا چاہیے اور وہ پیغام عام ہو جائے تو پھر ہماری قوم میں بھی امن و امان ہو جائے۔ میں میرے بھائیوں میں اپنے جوانوں کے لیے بھی اور اپنی بہنوں کے لیے بھی پیغام دوں گا، اور اصل میں میرے علاقے میں مجھے
کچھ مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سر چڑھانے والا مولوی یہ ہے، لیکن اگر حق بیانی ہے تو یار اس میں کون سا سر چڑھانے کی بات ہو گئی؟ عورتوں کے بھی حقوق بتائے جائیں مردوں پر کیا ہیں، اور مردوں کے حقوق عورتوں پہ تو سنتے ہی رہتے، بتاتے ہی رہتے ہم لوگ۔ عزیزان گرامی، میں آؤ حضور کی سیرت بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ اب بتائیے ہم لوگ کتنے ہیں جو اپنی بیویوں کے حق ادا کرتے ہیں؟ میری ماں بہنیں غور سے سن کر کے جائیں اور کل سے اپنے حق طلب کریں رتلام کے اندر، پتہ نہیں کتنے کو چولہے بند ہو جائیں گے لوگوں۔ عزیزان گرامی، آج یہ کہیں گے کہ بدایوں کا مولوی آیا تھا جو ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا کے چلا گیا۔ میری ماں بہنوں سنو، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں، الطیب خوشبو مجھے پسند ہے، والنساء اور مجھے بیویاں پسند ہیں، منکوحہ عورت پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ لوگوں خوشبو سے اگر آپ کو بتایا جائے تو پوری رات اسی پہ بیان ہو سکتا ہے، لیکن ایک کرامت سنیے خوشبو کی۔ آپ کا لباس اچھا ہو، بدن سے خوشبو آتی ہو، اگر آپ یہاں سے ناگدہ کے لیے بس پکڑتے ہیں، بس میں اگر سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ کا لباس صاف ستھرا دیکھے گا تو دور سے آواز دے گا صاحب یہ سیٹ خالی ہے۔ بدن سے اگر بدبو آتی ہے تو کہے گا یہاں پر سواری آنے والی ہے، یہ جگہ خالی نہیں ہے۔ یار حضور نے پسند فرمائی تھی خوشبو، اور خوشبو کی سب سے چھوٹی سی برکت یہ ہے اگر گاڑی میں سیٹ نہ ہو تو خوشبو کی وجہ سے سیٹ مل جائے، راستہ آسان سفر ہو جائے۔ اے لوگوں، حضور نے فرمایا مجھے عورتیں پسند ہیں، بیویاں پسند ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پسند کرتے ہیں حضور، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بالکل گفتگو کرنے کے لیے الگ ٹاپک چاہیے، لیکن میں حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی سیرت کے چھوٹے چھوٹے گوشے، تھوڑے چھوٹے گوشے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو سنیے، آپ کی تختی پر لکھ کر کے لے جائیے، اور نبی کا طریقہ دیکھیے جو آج ہمارے گھروں میں انتشار ہے۔ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، گھر جہنم بن چکا ہے۔ لوگوں میں تمہیں ٹینشن فری حدیث سنا کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کر لیا تو ہر گھر سے ٹینشن دور ہو جائے گا۔ کبھی ٹینشن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا نمبر ان علماء سے لے کے مجھے کال کر لینا، مولوی صاحب ٹینشن تو ہو رہا ہے، ہم نے عمل کیا ہے، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا اس سیرت کو حضور کی اپنا لیا تو گھر جنت نشا بن جائیں گے، گھروں کے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور کی باری ان کے گھر آتی ہے۔ میرے آقا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جس کی یہاں باری ہوتی حضور انہی کے ساتھ کھانا بھی تناول فرماتے۔ اللہ اکبر، حضرت حفصہ کے یہاں باری ہے، صبح کا وقت ہے، بریک فاسٹ ہے، ناشتہ تیار ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان لگاتی ہیں اور حضور کے لیے کھانے چن دیتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حفصہ تم بھی تو میرے ساتھ کھانا کھا لو، سبحان اللہ، میرے ساتھ کھانا کھا لو حفصہ۔ عزیزان گرامی، اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو کھلایا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ یہ طریقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ میلاد والے مصطفیٰ کا ہے میرے بھائیوں۔ نبی نے فرمایا اے حفصہ تو بھی میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ حضرت حفصہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے روزے کی نیت کی ہے، اگر اجازت ہو آقا تو میں روزہ پورا کر لوں۔ اب معلوم ہوا میری بہنوں اگر تمہیں نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھ کے رکھنا، اگر شوہر اجازت دے تو تب رکھنا ہے، اگر شوہر منع کرے تو نہیں رکھنا ہے۔ کتنا عظیم الشان ہے تیرا شوہر، کتنے مرتبے کا مالک ہے تیرا شوہر۔ میں نے تو پرسوں مطالعہ کر رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے اس میں بہت ساری حدیثیں پڑھی۔ حضور کو جانور سجدہ کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے؟ نبی فرماتے نہیں، اگر سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ پھر یہاں تک میرے نبی نے فرمایا اگر اس کا شوہر پورے بدن پر پیپ اور خون سے اٹا ہوا ہے، اگر اس کے پورے بدن پر پیپ نکلی ہوئی ہے،
بدبو بھی آتی ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کے پیپ اور خون کو اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. آج بات بات پر نخرے دکھانے والی میری بہن, بات بات پر ستانے والی میری بہن, نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ نبی کریم فرماتے ہیں اگر سجدہ روا ہوتا میں تمہیں حکم دے دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے. میری بہنیں شوہروں کی عزت کرنا سیکھیں. لیکن میرے بھائی حضور کا طریقہ بھی تو دیکھیے. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے, آپ کے گھر گرم ہو جاتے ہیں. آقا کریم کے لیے دسترخوان بچھاتی ہیں. ام المومنین حضرت حفصہ, کھانا چن دیا جاتا ہے. عرض کرتی ہے آقا مجھے روزے کی اجازت دے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم روزہ رکھ لو لیکن مجھے پرمیشن دے دو, مجھے اجازت دے دو میں کھانا کھا لوں. اللہ اکبر. حضرت حفصہ نے حضور کو اجازت دی. میرے حضور نے کھانا تناول فرمایا. جتنا حضور کو تناول فرمانا تھا اتنا ہی تناول فرمایا. حضور پھر کارہ نبوت میں لگ جاتے ہیں. تکاشانے سے باہر تشریف لے گئے. شام کا وقت ہو گیا. حضرت حفصہ دن بھر عبادت کرتی رہی. جب شام کا وقت ہوا تو حضور کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا حضرت حفصہ نے روزے کے افطار کے لیے رکھ لیا تھا. اسی کھانے سے افطار کروں گی جو حضور کا جھوٹا ہے, جو حضور کا بچا ہوا ہے. اللہ اکبر. رکھ لیتی ہے وہ کھانا اور جب شام کا وقت ہوتا ہے افطار کا پھر دسترخوان لگتا ہے اور دسترخوان پہ وہی کھانا چنتی ہے. اور جب صدائے دل نواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, روزہ کھولتی ہے حضرت حفصہ, لقمہ اٹھاتی ہے, منہ میں چباتی ہے. منہ میں لے جانا تھا لقمے کا, چیز نکل گئی. ساروں کا تھار رونے لگی, دہاڑے مار کے رونے لگی. رونے میں اتنا درد تھا, اتنا درد تھا رونے میں کہ عزیزان گرامی حضور کی دوسری ازواج بھی اپنے حجروں سے نکل کر کے آ گئی. حفصہ بڑی بے قرار ہے, حفصہ بڑی بے چین ہے. حفصہ روتی کیوں ہے؟ آ گئی تمام ازواج اور پوچھتی حفصہ کیوں رو رہی ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے میں ہلاک ہو گئی. وجہ کیا ہے ہلاک ہونے کی؟ کہتی ہے یہ کھانا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس میں نمک اتنا زیادہ ہو گیا ہے میں ایک لقمہ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا نہ سکی ہوں بلکہ منہ سے لقمہ نکال کر دسترخوان پہ واپس رکھ دیا ہے. تو دوسری ازواج نے ارشاد فرمایا اے حفصہ رونے کی وجہ کوئی نہیں ہے, دوسرا کھانا بنا لے, نمک زیادہ ہو گیا ہوگا. تڑپ جاتی ہے حضرت حفصہ, ارشاد فرماتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا, بات یہ ہے کہ یہی کھانا میں نے کونین کے دولہ, کونین کے مسیحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. میرے حضور نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, نہ تو حضور کی پیشانی پہ پلایا اور نہ حضور کی زبان پہ شکوایا. کاش حضور نے ایک مرتبہ فرما دیا ہوتا تو میں حضور کو دوسرا کھانا بنا کر کے دے دیتی. میں تو ہلاک ہو گئی ہوں, میں نے تو حضور کو ایسا نمکین کھانا کھلا دیا جو میں خود نہ کھا سکی. اور لوگوں جب یہ خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے, آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں, بہت کماتے ہیں, لاکھوں کے ٹیچر ہے, وہ لاکھوں کی انکم ہے, بہت کماتے ہیں وہ لوگ. اگر کھانے میں دیری ہو جائے گھر آتے ہیں اور بیوی پر آ کر کے برسنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں صاحبہ تجھے خبر نہیں ہے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا, لنچ کا وقت ہے, کھانا تیار نہیں ہے, کیا کرتی رہتی ہو. اور لوگوں حضور کی سیرت دیکھو, میرے حضور تشریف لائے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی یہاں باری ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کھانا تیار ہے. عرض کرتی آقا کھانا تیار نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. اب حضور کو اگر غصہ کرنا کیا نام ہے ضروری ہوتا تو حضور غصہ کرتے, حضور ڈانٹتے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو. لیکن حضور کا عمل دیکھیے, حضور کو تمہیں کیسی سیرت دے گئے میرے آقا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر لیتے ہیں, کھانا تیار نہیں ہے تو ایک کام کرو, چولہا تم جلاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. چولہا تم جلاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں. یار یہ نبی کی سیرت ہے. اللہ اکبر. جب حضور کو خبر ملتی ہے حفصہ بڑی بے قرار ہے, حفصہ رو رہی ہے, آقا کریم کا شان نبوت میں تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں حفصہ کیوں بے قرار ہے, کیوں رو رہی ہے. وہ لاکھوں کمانے والے سن
तेरे यहाँ नौकर एक होगा तो वो भी इंसान होगा, लेकिन मेरे हुजूर के दरबार की नौकरी तो फरिश्ते किया करते हैं। मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमान सराय मोहम्मद। अगर हुजूर के दर के खादिम हैं तो मलाइका हुआ करते हैं। हुजूर वो हैं जिनके खादिम मलाइका हैं, जिनके खादिम फरिश्ते हैं। लेकिन हुजूर की आदत करीमा, हुजूर की शान करीमी तो देखिए। हुजूर ने पूछा ए हफ्सा रोती क्यों है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैंने इतना नमक का खाना आपको खिला दिया, मैं खुद न खा सकी, मेरे हाथ का बना है वो खाना है। हुजूर एक बार फरमा दिया होता तो दूसरा खाना बना करके दे देती। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुने जुमला नोट करें, दिल की तख्ती पे लिखे, बात बात पे बरसने वाले लोगों। आका ने इरशाद फरमाया ए हफ्सा, मैं ऐसा खाना 1000 बार खाना तो पसंद करता, लेकिन शिकवा करके तेरा दिल तोड़ना कभी मैं तुम्हारा नहीं करता। तो लोगों, ये मेरे हुजूर की सीरत है। अल्लाहू अकबर। अगर ये सीरत अपना ली जाए तो बताओ घरों में टेंशन होगा? टेंशन फ्री हो जाएंगे। मगर हमारे यहाँ तो हाल ये है, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो पूरे महल्ले में अमर उजाला की तरह दैनिक जागरण से भी तेज खबर फैल जाती है, घर घर में खबर होती है, फूफड़ आ गई है, खाना बनाना नहीं आता। कभी नमक तेज करती है तो कभी रोटियां कच्ची रहती है। ये पंचायत कौन करता है? ये घर की बातें बाहर कौन करता है? अरे हुजूर की सीरत तो ये बताती है, अगर नमक भी ज्यादा हो गया तो हुजूर ज़बान पे शिकवा नहीं लाते। अगर हुजूर का उम्मती भी यही सीरत हुजूर की अपना लेता तो घर घर में टेंशन नहीं होता, और जब टेंशन नहीं होता तो तलाक नहीं होती, और जब तलाक नहीं होती तो गैर को हमारे तलाक के मसले पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। कहीं ना कहीं मेरी कौम के लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला बदायूनी, अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला बदायूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे भाई बड़ी दिलचस्पी के साथ बाहर सुन रहे हैं। मैं बड़ी दिल आवेज कहानी सुनाने वाला हूँ। मुझे यकीन है हर आंख बरसेगी, हर आंख बरसेगी। मैं ऐसी दिल आवेज कहानी सुनाऊंगा। मेरे भाइयों अगर हो सके तो बैठ जाइए, वरना वहीं से बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप सुन रहे हैं। खैर, आप एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए अपने नबी की बारगाह में, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर की सीरत का बाप बड़ा तवील है। हुजूर की सीरत बड़ी तवील है। हुजूर ने क्या नाम है, पड़ोसियों के हुकूक भी बताए हैं। हुजूर ने तमाम मोमिनीन के हुकूक भी बताए हैं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन ये नाइंसाफी होगी कि हुजूर के मिलाद का महीना है, तीसरी शब है, उसी के लिए बुलाया है। अगर हुजूर का मिलाद ना पढ़ूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं आओ वो जो मैंने वादा किया था, हुजूर के मिलाद की 3 हदीसें सुनाता हूँ आपको, फिर मैं पलटूंगा अपनी इस तकरीर को लेकर के उसी जानिब, और फिर मैं आपको दिल आवेज कहानी सुनाकर अपनी गुफ्तगू समेटूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि बड़ी कलील तादाद में आप लोग हैं। और मुझे मालूम है कि आपने कल भी सुना था, परसों भी सुना था, कल भी सुनेंगे, और हर रोज सुनेंगे 12 तारीख तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और 11वीं तारीख 12वीं शब को तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। मुझे यकीन है इतने लोग यहाँ पर आएंगे। अल्लाह ताला आपके इस तमाम कार्रवाइयों को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। इतना अच्छा इंतजाम इंतजाम किया आप लोगों ने। लोगों, अब आपने अगर इंतजाम ही किया है, बड़ा आपने खर्चा किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं हुजूर की हदीस सुनाता हूँ मिलाद के ताल्लुक से। अजीजाने गिरामी, किताब का नाम है अद्दारुल मुनज़्ज़म फी बयानी मौलूदिन नबील आज़म। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस सुनिए, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन, अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही वक़ाइया विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौमिन फयस्तबशिरूना व यहमदूनल्लाह व युसल्लूना अलैहि फइज़ा जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हल्लत लकुम शफ़ाअती। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस, मिलाद वाले नबी का मिलाद सुनिए अज़ीज़ाने गिरामी। आज कुछ लोगों को मिलाद के नाम से पेट में दर्द होता है, हमें उनका जिक्र नहीं करना है। जितनी देर उनकी बातें करेंगे इतनी देर अपने हुजूर की ना बातें कर लेंगे। हम किसी की बातें नहीं करते हैं।
ارے ان کا تو اسٹیٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ نام لے کر کے لیبل میں لایا جائے. ہم تو اپنے حضور کی تعریف کرتے ہیں اور یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی تعریف کے لیے ہم اہل سنت والجماعت کو چن لیا ہے. لوگوں یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. ہم ان کے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, ان کا میلاد منا رہے ہیں. ورنہ عزیزان گرامی, بحیرہ راہب, نستورہ راہب حضور کی آمد کا انتظار کرتے کرتے چلے گئے. لوگوں 12 نبی حضور کا انتظار کرتے چلے گئے. کاش حضور آ جاتے, ہم حضور کی غلامی کرتے. لیکن رتلام کے سنی جنتی مسلمان کتنا خوش نصیب مسلمان ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں. عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس انہو کان یحدث ذات یوم فی بیتہ, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ وہ حضور کا میلاد اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے. ایک دن اپنے گھر میں ایک جماعت سے حضور کی ولادت و سعادت کے قصے سنا رہے تھے. کون سنا رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سنا رہے تھے. حضور کی پیدائش کا ذکر کر رہے تھے ایک جماعت کے ساتھ. اور جب حضور کا ذکر ہو رہا تھا تو جو جماعت سن رہی تھی نا, فَيَسْتَبْشِرُونَ, تو لوگ خوش ہو رہے تھے. سبحان اللہ, آپ بھی تو میلاد سن کے خوش ہوتے ہیں. وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ, اور اللہ کی تعریف بول رہی تھی وہ جماعت. اللہ تیرا احسان ہے, تو نے اپنا نبی ہمیں عطا کیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے, ہم میلاد والے کے غلام بن کر کے آئے ہیں. اللہ تیرا احسان ہے. وہ اللہ کی تعریف بھی بولتے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ, اور حضور پر درود بھی پڑھ رہے تھے. ہمارے میلادوں میں حضور پر درود بھی پڑھا جاتا ہے. یہ کام ہو رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر, یہ کام چل ہی رہا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے. میلاد والے نبی خود تشریف لے آئے. آقا کریم جلوہ بار ہو گئے. نبی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میرا میلاد پڑھ رہا ہے. یہ جماعت سن کر خوش ہو رہی ہے, درود بھی پڑھ رہی ہے, اللہ کی تعریفیں بول رہی ہے. اگر میلاد کرنا منع ہوتا, اگر جائز نہ ہوتا تو نبی آخر الزمان صحابہ کو روک دیتے, عبداللہ ابن عباس سے منع کر دیتے. لیکن آقا بھی اتنے خوش ہو گئے, دریائے رحمت جوش میں آیا, ارشاد فرمایا, قال هل لکم شفاعتی, اے عبداللہ ابن عباس, تم نے وہ کام کیا ہے کہ میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو گئی. حضور کے میلاد سے حضور کی شفاعت حلال ہوتی ہے. الحمدللہ جن لوگوں نے یہ میلاد سجایا ہے حضور کی شفاعت کے کیا نام ہے مستحق بن گئے ہیں. آقا ہمیں بھی اپنی شفاعت میں قبول کر لینا, آقا ہمیں بھی اپنا بنا لینا. اب آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں. کتاب وہی ہے الدار المنظم فی بیان مولود النبی الاعظم. صحابی بدل گئے, راوی بدل گئے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ صحابی. اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری. مررتو کا معنی ہوتا ہے گزرنا. کہتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ یوں گزر رہا تھا, حضور آگے آگے تھے, غلام پیچھے پیچھے جا رہا تھا. الی بیت عامر الانصاری, کہ یہاں تک کہ عامر انصاری کا گھر آ گیا. ہم عامر انصاری کے گھر کے قریب پہنچے. وکانا یعلم, سبحان اللہ, یعلم ولادتہ وقائع لولادتہ لأب علیہ السلام لأبنائہ وعشیرتہ. حضرت ابو دردہ صحابی کہتے ہیں کہ عامر انصاری اپنے بیٹوں کو لے کر اپنے کیا نام رشتہ داروں کو جمع کر کے وقائع ولادتہ علیہ السلام حضور کا میلاد پڑھتے ہیں. میلاد کی کہانی سناتے تھے اور کہتے تھے وقال ھذا الیوم وھذا الیوم. کہتے ہیں وہ تاریخ 12 ربیع النور کی تھی, 12ویں شب تھی, اور وہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے عامر انصاری ھذا الیوم ھذا الیوم ھذا الیوم, میرے گھر والوں, وہ میرے رشتہ داروں, وہ یہی دن تھا, یہی دن تھا, یہی دن تھا, یہی دن تھا جس دن آمینہ کا ڈال جلوہ بار ہوا تھا. یہی دن تھا جو نبی آئے تھے, یہی دن تھا غلاموں کو آزادی ملی تھی, یہی دن تھا عورتوں کو سر اٹھا کے جینے کا حق ملا تھا, یہی دن تھا مظلوموں کو ان کو حق ملا تھا. وقال ھذا الیوم وھذا الیوم, نعرہ تکبیر, وھذا الیوم وھذا الیوم
اليوم، کہہ رہے تھے یہی وہ دن تھا. فقال علیہ السلام، حضور بھی داخل ہو گئے اور حضور نے فرمایا اچھا میرا میلاد پڑھ رہے ہو عامر انصاری؟ فقال علیہ السلام، نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. وہ عامر انصاری میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولے. سبحان اللہ. جو حضور کا میلاد پڑھتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. اتنا ہی نہیں فرمایا میرے نبی نے، ارشاد فرمایا وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ تَسْتَغْفِرُونَ لَكَ. اور تمام فرشتے كُلُّهُمْ، تمام فرشتے، سارے فرشتے، چھوٹے بڑے سب فرشتے، سارے فرشتے تستغفرون لك، تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہے. اللہ اللہ عامر انصاری تیرے حبیب کا میلاد پڑھ رہا ہے، ہم فرشتے ہیں تیرے، دعا قبول کر لے مالک، تو اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تستغفرون لک. عزیزان گرامی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ خوشخبری عامر انصاری کے لیے تھی، انہوں نے حضور کا میلاد پڑھا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے. نہیں بلکہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صرف عامر انصاری کے لیے ہے یہ کہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، یا پھر کیا نام ہے رحمتوں کے فرشتے تمام فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ اب نبی کا جملہ سنو اور اپنی قسمت پہ جتنا جھومنا ہے جھوم لو، اپنی قسمت پہ جتنا مچلنا ہے مچل لو. نبی نے ارشاد فرمایا من فعل فعلک نچا کر. وہ عامر انصاری جیسا تو نے کیا ہے اگر ویسا کوئی قیامت تک کرے گا تو جیسے تو نجات پا گیا ویسے ہی وہ نجات پا لے گا. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ ہم نے بھی وہی کر رہے ہیں جو عامر انصاری نے کیا تھا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنے سے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے گناہگار بنتے ہیں لیکن تیرے نبی کے میلاد میں آئے ہیں، مالک ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا. لوگوں یہ میلاد تو باعث برکت ہے، بخشش کا سبب یہ ہے. میلاد تو یہ کیا نام ہے بخشش کا سبب ہے. ایک حدیث اور سن لو. اللہ اکبر. حضور کے میلاد آج اس پنڈال میں ہو رہا ہے. ایک میلاد آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس کو منعقد ہونے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی بلکہ مسجد نبوی تھی. سبحان اللہ. مسجد نبوی ہے، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم تشریف لاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ما اجلسکم، صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یا کیوں جمع ہو گئے ہو تم؟ یا جھرمٹ بنا کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب صحابہ کا جملہ سنو. صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا للدین ومن علینا بک. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ نذکر اللہ ونحمده، ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی تعریف بولیں اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دین کی ہدایت دی اور اللہ نے آپ کی شکل میں ومن علینا بک، حضور آپ کی شکل میں اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو نے اپنا حبیب دے دیا مالک، تو نے اپنا حبیب دے دیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اچھا اسی لیے بیٹھے ہو تو قسم کھاؤ. کیا فرمایا حضور نے؟ قسم کھاؤ. اگر اس بات کے لیے بیٹھے ہو تو صحابہ تھے وہ اپنے قول میں صادق تھے، قسم کھاتے اللہ کی عزت کی قسم. حضور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب نبی نے دیکھا کہ ان کی نگاہوں میں کچھ سوال ہے، نبی سمجھ گئے ان کے سوال کو. ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تم نے کہ آقا آپ نے قسم کیوں لی ہے؟ تو میرے صحابہ سنو آپ تم حجرے میں بیٹھے، تم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آ گئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور جبریل نے مجھے خبر دی حضور حجرے میں بیٹھے ہیں، باہر نکل کر دیکھیے آپ کے صحابہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے درمیان ان کے عمل کو لے کر فخر فرما رہا. کیا بات ہے. جہاں حضور کا
میلاد ہوتا ہے اللہ بھی ان کا ذکر عرش عظیم پہ کرتا ہے. لوگوں آج بھی ہمیں یقین ہے ہمارا رب ہماری مجلس کو قبول کرے گا. اگر یہ محفل میلاد قبول ہو گئی تو اللہ کی عزت کی قسم عرش بری پر ہم گناہگاروں کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. رب فرشتوں کے درمیان فرما رہا ہوگا ملائکہ دیکھو میں نے ایک نعمت دی تھی اپنے ان بندوں کو, اتنے سال گزر گئے لیکن رتلام کا سنی آج تک میری نعمت کو نہیں بھولا. ایک دن کا نہیں, 2 دن کا نہیں, 3 دن کا نہیں, 12 دن کا جشن منا رہا ہے, میرے حبیب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے. اور فرشتوں دیکھو میں اپنے بندوں پہ کیسا خوش ہو رہا ہوں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے. رسول اللہ واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی علامہ مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ بہت خوب. سبحان اللہ. آپ کو ایک حضور کا جلوس سناتا ہوں. آپ جلوس نکالیں گے نا, نکالیں گے جلوس. میں آپ سے ایک عزم لوں گا, آپ سے ایک وعدہ لوں گا انشاءاللہ, اور وعدہ کرنا آپ اور اس وعدے کو پورا کرنا. پھر جا کے گھروں میں دیکھنا انشاءاللہ اگلے سال کو جو لکھ پتی ہوگا کروڑ پتی بنے گا انشاءاللہ. اور دیکھو لوگوں میں آیا ہوں آپ کے رتلام میں, میرے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں تھا. سید صاحب قبلہ میرے دعوت دینے والے انہوں نے بھی لسٹ نکال کر کے دیکھی, کسی بھی گاڑی میں ٹکٹ نہیں. اللہ اکبر. میں نے مالک عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھا تھا. میں ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, یہ ذکر ہو رہا تھا نا حضرت, مصلی پہ بیٹھا تھا. میں نے کہا مالک آج ہم تیرے حبیب کا میلاد پڑھنے آئے ہیں. اللہ تجھے واسطہ دائی حلیمہ کا, تجھے واسطہ حسین کی امی فاطمہ کا, مالک تجھے واسطہ حسین کریمین کا. تو نے جب یہاں آنے کا انتظام کیا ہے تو جانے کا بھی کر دینا. لوگوں بس میں نے یہ سوچا ہی تھا مصلی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے کے ساتھ کے بلانے پر, اور انہوں نے جب آن کر کے دیکھا نا نیٹ تو کہتے ہیں سید صاحب ایک سیٹ اویلیبل ہے, ایک سیٹ ہے گاڑی میں. اللہ اکبر. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور تمہارا کرم اتنا, غلام نے ارادہ کیا تو آپ نے انتظام کر دیے. لوگوں دل کھول کے بیٹھو, اپنی مرادیں مانگو. آج رحمت خدا برس رہی ہے, حضور نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں. دل سے مانگو انشاءاللہ جھولیاں بھری جائیں گی. وہ کبھی اپنے منگتوں کو خالی موڑا نہیں کرتے, کسی کی خالی جھولی کو واپس نہیں موڑتے. میرے بھائیوں اپنی جھولیاں پھیلا کر کے بیٹھو, حضور کے کرم سے ضرور ملے گا. عزیزان گرامی تو یہ تو حضور کا کرم ہے, ان کے نام سے مانگو تو رب دیا کرتا ہے. لوگوں میں آپ کو جلوس سناتا ہوں. جلوس اللہ اکبر. یہ جلوس ایک کتاب ہے میلاد النبی کی رسالہ ہے. اس کے رائٹر ہیں کیا نام ہے علامہ سعید بدر قادری صاحب. انہوں نے اس رسالے کو لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے, چلو جی لگا کے بولو سبحان اللہ. حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے طبع حمیری. یہ بہت بڑا بادشاہ تھا, بڑی طاقت کا مالک تھا. اس دور میں اس کے پاس 1,33,000 سوار تھے اور 1,33,000 پیادہ سپاہی تھے. ایک دن یہ اپنے کیا نام ہے ملک یمن سے نکلا کہ اب میں علاقوں کو گرد و نواح کے علاقوں کو فتح کروں گا. اور یہ فتح کرتے کرتے یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا. لیکن جیسے ہی مکہ پہنچا ہے تو مکہ کے لوگ نہ تو اس کے لشکر سے مرعوب ہوئے اور نہ کسی نے بڑھ کر کے شہنشاہ کا استقبال کیا. یہ جل بھن گیا, اتنی طاقت کا مالک ہوں میں, یہاں کے لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں, میری عزت نہیں کر رہے ہیں. کسی عاقل نے کہا صاحب تو کن کے پاس آیا ہے تجھے خبر نہیں ہے, یہ شہر مکہ ہے, یہاں پر اللہ کا گھر کعبہ ہے اور یہ اس کے کیا نام ہے پاسبان ہے. اور ان کو اتنا گھمنڈ ہے اپنی پاسبانی پر کہ یہ کسی کو بھی کان خاطر میں نہیں لاتے ہیں. عزیزان گرامی اللہ اکبر. وہ بادشاہ جل بھن کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں کے لوگوں کا قتل عام کرو, شہر مکہ کو برباد کر دو, تباہ کر دو. اللہ اللہ. جب اس نے یہ ارادہ کیا اسے ایک مہلک بیماری نے پکڑ لیا, ناک کان منہ سے خون آنے لگا. بڑے بڑے اطباء ڈاکٹر آ گئے, لا علاج ہو گئے, کسی کا علاج کارگر ثابت نہ ہوا. ایک عقل مند دانش نے کہا بادشاہ مجھے ہر سوال کا جواب صحیح دے دے, تیرا علاج میں کروں گا. ایک کمرے میں لے گئے
گیا, سوال پوچھتا رہا اور آخر میں اس بادشاہ نے کہا کہ میں شہر مکہ کو تباہ کروں گا, یہاں میں آگ لگا دوں گا, شہر مکہ میں قتل عام کراؤں گا یہاں. اس صاحب نے کہا, اقبالے نے کہا, اس دانا نے کہا, بادشاہ تیری اصل بیماری یہی ہے, اس مضمون ارادے کو دل سے نکال دے ورنہ کبھی تجھے شفا نہ ملے گی. اگر تو توبہ کرے گا اللہ تجھے شفا دے دے گا. یہاں پہ کعبہ ہے, کعبۃ اللہ کا, تو ادب کر لے. اللہ اکبر. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اس ارادے کو اپنے دل سے نکال دیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں. وہ دانا انسان ابھی کمرے سے بھی نہ نکلا تھا کہ بادشاہ کو شفا مل گئی. اب بادشاہ نے شہر مکہ میں داخل ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اہل مکہ کی ضیافت کی, چھوٹے بڑے امیر و غریب سب کو شریک کیا, ایک دعوت کی لنگر عام کیا اور اس میں پینے کی جگہ شہد نوش پیش کیا گیا, لوگوں کو شہد پلایا. لیکن عزیزان گرامی, اور خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالا گیا, خوب آرائش کی گئی, خوب سجایا گیا. پھر اس نے تالا لگا کر وہاں کے متولی کے حوالے کیا اور پھر اپنی مہم پر چل پڑا. کچھ علاقے اور فتح کیے اور فتح کرتے کرتے یثرب پہنچ گیا. یہ یثرب مدینے کا پہلا نام ہے, مدینے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا, بیماریوں کا گھر تھا یہ. لیکن جیسے حضور کے قدم ناز پڑے ہیں دارالشفا بن گیا جو دارالمرض تھا. عزیزان گرامی, جب یہ یثرب پہنچا ہے تو یثرب کے لوگ اس کے بار کتاب نہ لا سکے, انہوں نے اپنے قلعے کو بند کر لیا, اپنے دروازے بند کر لیے, سب قلعہ بند ہو گئے. اس نے محاصرہ کیا, مہینوں گزر گئے, ایک مہینہ گزرا, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس نے تالے لگا دیے, باہر سے کوئی سامان جانے نہیں دیا. مدینے کے اندر, یثرب کے اندر یہ بڑا پریشان, کوئی کمزوری ملے میں مدینہ والوں پہ حملہ کروں, میں یثرب میں حملہ کروں. عزیزان گرامی, ایک دن اپنے خیمے سے نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ اپنے فوجیوں کے خیموں کے سامنے کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں. بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ میرے تو سامان میں کھجور ہے نہیں, یہ کھانے کی کھجوریں آئیں کہاں سے؟ میں نے تو ان کو بنائے, میں نے تو ان کے لیے پیش نہیں کیا تھا, میں تو اپنے سامان میں لے کر نہیں آیا تھا, میرے تو ذات راہ میں کھجوریں نہیں تھی, لیکن یہ گٹھلیاں کہاں سے آئیں؟ یہ اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے, لوگوں بتاؤ یہ گٹھلیاں آئیں کہاں سے؟ انہوں نے کہا صاحب ہمیں نہیں خبر. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یثرب کی اونچی اونچی فصیلوں سے یہاں سے بوریاں بھر بھر کے لوگ ہمارے لیے کھجوروں کی بوریاں گرا دیتے ہیں اور ہم کھجور کھا کھا کے اللہ اکبر. تعجب میں پڑ گیا, یار میں نے تو ان کو بھوکا رکھا ہے, میں نے تو ان کا محاصرہ کیا ہے, میں انہیں مارنا چاہتا ہوں, میں ان کا دشمن ہوں. یہ عالم جنگ ہے اور جنگ کے عالم میں یہ دشمنوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. یار ان کا رویہ اتنا اچھا کیوں ہے, یہ اتنے اچھے لوگ کیوں ہیں؟ اس نے اپنے یہاں کے بڑے بڑے عالم بلائے اور ان کو یثرب کے علماء سے ملاقات کے لیے بھیجا. جا کر کے ان سے پوچھو یہ تمہارا عمل کیسا ہے, تم دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہو؟ جب ان کے علماء مدینے کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں صاحب تم ایسا حسن سلوک کیوں کرتے ہو, لوگ مچل جانا, خوش ہو جانا, اللہ اکبر مت میں سے بھی نعرہ لگے گا. عزیزان گرامی, جب مدینے کے لوگوں نے کہا صاحب ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں, کوئی خیبر سے تعلق رکھتا ہے, تو کوئی ملک یمن سے آیا ہے, تو کوئی ملک شام سے آیا ہے, آنے کی وجہ کیا ہے؟ بولے ہم یہودی ہیں, ہم نے توریت و زبور میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان یہیں پر آئیں گے, نبی آخر الزمان کی ہجرت کا ہوگی, ہم ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر وہ آئیں گے تو ان کی غلامی کا پٹا ہم اپنی گردنوں میں ڈالیں گے اور وہ اتنے سخی ہوں گے کہ اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلائیں گے. ہم نے حضور کی صفت کو اپنایا ہے کہ حضور دشمنوں کو کھلائیں گے, ہم آج ہی تو دشمن کو کھلا رہے ہیں تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے. ابھی نبی آئے نہیں ہیں, 1000 سال کے بعد نبی آئیں گے مدینے میں. عزیزان گرامی, جب یہ کلمات سنے بادشاہ نے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا مدینے کے لوگوں, یثرب کے لوگوں, مجھے اجازت دے دو, میں مدینے کے گلی کوچے مکان اور گلیاں دیکھنا چاہتا ہوں. یہی وہ گلیاں ہوں گی, یہی وہ مکان ہوں گے, یہی وہ کوچے ہوں گے جو نبی آخر الزمان کا دیدار کریں گے. مجھے بھی دیکھ لینے دو مدینے کی گلیاں, مجھے بھی دیکھ لینے دو مدینے کے مکانات. اجازت مل گئی, بادشاہ داخل ہوا, ساری فوج ساتھ میں داخل ہے. آج فاتح نہیں مفتو ہے, آج بادشاہ نہیں فقیر ہے, دل گرفتہ اپنی فوج کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا اور قطع میں اشعار پڑھتا تھا, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی نعرہ لگاتے تھے یا محمد یا محمد یا محمد. ارے اللہ کی عزت کی قسم, حضور کی آمد سے پہلے عید میلاد النبی کے استقبال کا یہ سب سے پہلا جلوس تھا جس کا
फरमा रवा, जिसका फरमा रवा एक बादशाह था और रियाया थी, तो हुजूर का जुलूस मदीने की गलियों में निकाला गया। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को रतलाम की गलियों में निकाला गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। अल्लामा मौलाना फुरकान रजा साहब क़िबला बदायूनी, अल्लामा मौलाना फुरकान रजा साहब क़िबला बदायूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में आ रही है बात आपको? अच्छी भी लग रही है ना? माशाअल्लाह, बहुत क्यों ना लगे कि जिक्र तो हुजूर का हुआ। अच्छा। हुजूर के गुलामों को चाहिए भी क्या है? शमा को तो परवाना, परवाने को तो शमा चाहिए ना, है ना? बुलबुल को तो फूल चाहिए, आशिक रसूल को जिक्र रसूल चाहिए। हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर की बातें हम लोग कर रहे हैं, और ये बातें तो रातें खत्म होंगी, लेकिन हुजूर की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। बेशक। अल्लाह अकबर। ये 12 रोज क्या, हम तो पूरी जिंदगी हुजूर का गीत गाएंगे, हुजूर की आमद के चर्चे करेंगे। लोगों, हुजूर की सीरत के ताल्लुक से मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे लिए मेरा महबूब बेहतरीन आइडियल है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन आइडियल है, आइडियल है मेरे हुजूर। लोगों, मैंने एक हदीस लिखी थी, मैं उसके ताल्लुक से बयान कर खत्म करता हूँ बात को। मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने सामने अपने बंदे को खड़ा करेगा, 5 सवाल पूछेगा अल्लाह, और जब तक जवाब न देगा बंदा, अल्लाह हटने न देगा। अन उम्रिही फीमा अफना हो, पहला सवाल मालिक पूछेगा, तेरी उम्र कहाँ गुजरी थी? आप कहेंगे मालिक रबीउल अव्वल का महीना आता था तो मीलाद में गुजरी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। मालिक मीलाद में गुजरी थी, सुभान अल्लाह, आज की रात तो गुजरी रही है, 12 रातें गुजरेंगी इंशाअल्लाह, हर साल गुजरती है इंशाअल्लाह। ये हमारी जिंदगी के असली अय्याम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पूछेगा तेरी उम्र कहाँ गुजरी थी, मैं बड़ी तेजी के साथ बयान करूं, फिर अल्लाह पूछेगा मैं तुझे जवानी दी थी, तेरी जवानी कहाँ गुजरी थी? क्या तू किसी गली का मजनू तो नहीं बन गया था? अल्लाहु अकबर। लोगों, तुम्हारी बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं ट्रेनों में, और वो तुम्हारी जवानी को आवाज़ देती हैं, लेकिन तुम तो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे मस्त होते हो, तुम्हें तो खबर नहीं होती कि हमारी जवानी की ज़रूरत हमारी बहनों को है, हमारी जवानी की ज़रूरत हमारे भाइयों को है। अल्लाह पूछेगा तूने माल कमाया, कोठियाँ बनाई, पता कहाँ से कमाया? किसी का खून तो नहीं चूसा, किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया, किसी का हक तो नहीं मारा? अल्लाहु अकबर। ये सवाल भी इसका जवाब देना है। आखिरी सवाल मेरा अल्लाह पूछेगा तुमसे, मुझसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, तुझे मैंने माल दिया, अब बता तूने खर्च कहाँ किया? जब हुजूर का मिलाद होता था तो खर्च करता था या नहीं करता था? सुभान अल्लाह। रतलाम के लोग तो बड़े खुश नसीब होंगे, दिखाएंगे मालिक देख ना बढ़ बढ़ के रसीद हमने कटाई थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमने हुजूर का मिलाद 12 दिन मनाया था, जुलूस भी बड़ी शान शौकत से निकाला था, हमारे अकायद हमारे उलमा ने हमें आवाज़ दी थी, आवाज़ पे लब्बैक कहा था मालिक हमने। अल्लाहु अकबर। पूछेगा अल्लाह तुमने माल कहाँ खर्च किए थे? लोगों, अजीज़ान गिरामी, अब मैं मालदारों से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लोगों, अल्लाह तुम्हें अरबपति बनाए, खरबपति बनाए, लेकिन तुम्हें माल दे तो अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत अता करे। हारून वाला तुम्हें माल अल्लाह न दे कभी भी। लोगों, अगर दौलत की दुआ करनी है तो उस्मान गनी जैसी दौलत मांगना। अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ जाए तो उस्मान गनी अल्लाह की इज्जत की कसम 100 घोड़े भर भर के सामान के हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। हुजूर ये आप कबूल कर लीजिए, तो ऐसी दौलत दे अल्लाह हमें। लेकिन अजीज़ान गिरामी, हमारा बुरा हाल है, हमारे ही पड़ोस में एक ऐसा गरीब बस्ता है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके बच्चे भूखे होते हैं, उसके घर में चूल्हे नहीं जलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। बहुत लंबी तकरीर तो नहीं होगी ना अभी से घंटा हुआ शुरू हुई। थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू समेट और कल पे सुनना है ना आपको, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन आप तो बराबर सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस हज़रात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरा मालिक पूछेगा बंदा तूने माल कहाँ खर्च किया?
ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، مالک کو بتانا ہوگا مالک ہم نے عید میلاد النبی کے جلوس میں دیا، جی میلاد میں دیا، اللہ ہم نے مسجد کی تعمیر میں دیا، مدرسے کے دیا، اپنے بچوں کو غریب بچوں کے لیے ہم نے دیا۔ عزیزان گرامی اللہ پوچھے گا ہٹنے نہیں دے گا جب تک ہم سے اس سوال کا جواب نہ دے دیں گے۔ لوگوں میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں میری قوم میں غریب لوگ بستے رہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی کبھی ان کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ جلوس محمدی نکالیں گے اور اس میں ایک نعرہ لگائیں گے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، واہ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑیں گے۔ لوگوں تم نے آج ایک گلیاں سجائی ہیں، میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح اپنے دل بھی سجا لو، دل کی گلیاں بھی سجا لو، دل کی گلیوں میں بھی روشنی کر لو، حضور کی سیرت اپنے سینے کے اندر اتار لو۔ میرے بھائیو تم نے آج گلیاں سجائی ہیں، اللہ تمہارے گھروں کو سجا دے، اللہ تمہارے دلوں کو سجا دے۔ میرے بھائیو تم ایک نعرہ لگاؤ گے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں حضور کا دامن ہم نے پکڑا ہی کب ہے، ہم حضور کی سیرت پر چلتے کب ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا انشاءاللہ وہ وعدہ پورا کر کے پھر نعرے لگانا، خوب نعرے لگانا، پھر تمہارے نعرے میں سچائی ہوگی۔ بہت نعرے لگا لیے ہم نے لوگوں، ہم بہت اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں، ہم بہت کیا نام ہے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں تمہارے جذبات کو سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عقیدت کو سلام کرتا ہوں، میں کسی کی عقیدت کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی عقیدت پہ انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن تم سے ایک عہد کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ہمارے معاشرے میں غریب لوگ بستے ہیں، ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے۔ میں ضلع بلند شہر کے ایک قصبہ ڈبائی پڑتا ہے، وہاں پر میں جلوس محمدی کی تعلق سے تقریر کر رہا تھا اور ایک صاحب کا بیان آیا کہ یہ شرک بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، آگ لگ گئی۔ میں نے یا اللہ تو کیسا مسلمان ہے، تیری انسان ہونے پر بھی لعنت ہے، تیری مسلمانیت پر بھی لعنت ہے، تو حضور کے میلاد کو شرک اور بدعت کہتا ہے، اور حضور کی تو دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء نے دلیلوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ایک ہندو سے ملاقات ہوتی ہے اس شہر ڈبائی میں جو بڑا غریب رکشہ چلانے والا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ تقریر کر رہے تھے اور کسی کی بات سنا رہے تھے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہا تھا مولوی صاحب اس کی منہ میں آگ ہو جائے، جہنم کی آگ بھر دو اس کے منہ میں، تو حضور جب میلاد کو منع کرتا ہے۔ مولوی صاحب میں تمہارے حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، میں رکشہ چلانے والا، میرا نام فلاں ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں ایک دن گنتا ہوں کہ کب ربیع الاول کا چاند دکھے گا، کب 12 ربیع الاول کا جلوس نکلے گا تو ہم غریبوں کو کھانے کو پیٹ بھر کے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ صاحب تمہارے جلوس نکلتے ہیں تو تمہارے لوگ گلیوں میں پھل بانٹتے ہیں، تمہارے لوگ چائے پلاتے ہیں، تمہارے لوگ کھانے کھلاتے ہیں، ہم غریب تو آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ اس نے کہا تھا مولوی صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہر دن حضور کا مولود ہوا کرے، ہر دن حضور کا جلوس نکالا جایا کرے تاکہ ہم غریبوں کے پیٹ میں کھانا مل جایا کرے۔ اللہ اکبر، غیروں کو بھی یہی درس ملنا، غیروں سے بھی یہی آواز آنی چاہیے۔ تمہارا عمل ایسا ہو میرے بھائیوں، میں آپ سے دل آویز کہانی سنا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آنکھ دیکھی کہانی بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ میرے بھائیوں اس آنکھ دیکھی کہانی سے پہلے ایک واٹس ایپ کی کہانی سنیے۔ آپ کہیے گا ہے کہ عجیب مولوی آیا تھا جو واٹس ایپ فیس بک کی کہانیاں سنا رہا تھا لوگوں، لیکن بڑی دل آویز کہانی ہے، اور اس کہانی کو پڑھنے کے بعد میں نے جھوٹا سمجھا تھا۔ میں نے کہا تھا یار یہ مصنوعی کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی بات، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس میں ایک کہانی لکھی تھی، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے دو بچے چھوڑ کر کے مرا تھا، بیوی صاحبہ اکیلی تھی، اس نے مالداروں کے برتن دھوئے، گھروں میں جھاڑیاں لگائی، اور پھر کھانے کو کچھ ملتا، بچوں کو کھانے کا انتظام کرتی تھی لوگوں، لیکن مالداروں نے اپنے دروازے بند کر لیے، غریب کو اب نوکری بھی نہیں ہے، اب اس کے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، بیٹا دم توڑتا ہے، بیٹی ایڑیاں رگڑتی ہے۔ جب بچے کے پیٹ میں ایک دن 2 دن 3 دن گزر گئے، لقمے نہیں گئے، بچہ دم توڑنے لگا، ماں کی ممتا تھی، ماں کے سینے میں ماں کا دل تڑپ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتی ہے، اپنی گود میں لٹا کر کے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالتی ہے اور رب کعبہ سے مناجات کرتی ہے، مالک مالک میرا شوہر زندہ نہیں ہے، میرا لال میری زندگی کی کمائی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تو غیب سے انتظام کیوں نہیں کر دیتا میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ اللہ اکبر، ادھر بیٹی بھی بھوک سے تڑپ رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، ماں کے
کے قریب آ کر کے ماں کا آنچل پکڑ کے کہتی ہے ماں بھیا کب مرے گا, بھیا کو موت کب آئے گی. اللہ اکبر. وہ ماں تھی تڑپ گئی اور کہنے لگی میری بیٹی یہ تیرا ویر لگتا ہے, یہ تیرا بھائی ہے, یہ میری زندگی کا سہارا ہے, یہ میرے بڑھاپے کی ٹیک ہے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا بیٹا ہے. بیٹی تو بھائی کی موت کی دعا کرتی ہے, بھائی مرے گا, بھائی کو نہیں مرتا, بھائی کو موت کب آئے گی. وہ بچی تھی, چھوٹی بچی تھی, لیکن اس کے جملوں میں بڑا درد تھا, اس کے جملوں میں بڑا کیف تھا, بڑا سرور تھا اس بچی کے جملوں میں. اس بچی نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ماں سے کہا تھا ماں میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب ابو کا انتقال ہوا تھا, جب ہمارے باپ کا جنازہ اٹھا تھا, تو باپ کے جنازے کے اٹھنے کے بعد محلے پڑوس خاندان سے ہمارے گھر میں کھانا آیا تھا, لوگوں نے کھانے پہنچائے تھے, ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. ماں جس دن سے باپ کا جنازہ گھر سے گیا ہے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. ماں بھیا مرے گا, اس کا جنازہ اٹھے گا, پھر ہمارے گھر میں کھانا آئے گا, ماں ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. لوگوں جب یہ کہانی میں نے پڑھی تھی میں نے کہا جھوٹی کہانی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ایک بہن اپنے بھائی کے لیے, اپنے ویر کے لیے ایسا کبھی سوچ نہیں سکتی ہے. لیکن تاریخ نوٹ کیجئے 2 ستمبر سن 2018 پچھلے سال کی یہ کہانی ہے. میں ضلع بلند شہر کے قصبہ پہاسو میں ایک مدرسے کا خادم ہوں جس کا نام ہے دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ. عزیزان گرامی اس مدرسے میں خدمت کرتا ہوں. اس میں اب محلے کے لوگوں کی باراتیں بھی آگے رکتی ہیں, وہاں کھانے کے انتظامات بھی ہوتے ہیں, ولیمے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی دعوت ہوتی ہے. اسی طرح 2 ستمبر سن 2018 کو ایک صاحب کی 2 بیٹیوں کی بارات آتی ہے مدرسے کے اندر. یہ آنکھ دیکھی کہانی ہے لوگوں. اللہ اکبر. ہزاروں لوگ آتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. شام کا وقت قریب ہوتا ہے, سورج چھپنا چاہتا ہے اور سیاہی اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے, اور لوگ یعنی گھر والے لوگ جو ہیں رشتہ دار گھر والے بیٹی کو ودا کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور لوگ کھانا کھا کر چلے گئے. صفائی کرنے والا آیا, اس نے تھرماکول کی پلیٹوں کو سمیٹ کر کے ڈھیر لگا دیا. لوگوں شام کا وقت, سورج چھپنے والا ہے, مدرسے کے طلبہ نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں. میں وضو خانے سے وضو کر کے آ رہا تھا, میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, تقریباً 5 سال کی اس کی عمر رہی ہوگی. بچہ مدرسے میں دبے قدموں داخل ہوتا ہے, ادھر ادھر جھانکتا ہے. میں نے بھی اپنے قدموں کو روک لیا, دیکھوں گا یہ بچہ کرے گا تو کرے گا کیا. لیکن بچے نے جب چاروں طرف دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا, آگے بڑھ گیا اور اسی کوڑے کے ڈھیر کے قریب جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ بچہ, اس کے ہاتھ میں ڈولچی ہے اور ایک بغل میں تھیلا ہے پھٹا ہوا, اور وہ جب کوڑے کے ڈھیر کے قریب جا کر کے بیٹھتا ہے لوگوں, اور وہ ان پلیٹوں کو الٹنا شروع کرتا ہے جن پلیٹوں میں میری قوم کے لوگ کھانا کھا کر کے گئے تھے. پلیٹوں کو الٹ کر دیکھتا, جس پلیٹ میں مسالہ ہوتا وہ اپنی 4 انگلیوں سے مسالہ صاف کرتا, اپنے ڈبے میں یوں ڈال لیتا. روٹی کا ٹکڑا آتا وہ اپنے پھٹے ہوئے تھیلے میں ڈال لیتا. اسی طرح وہ الٹ کے پلیٹیں مسالہ جمع کرتا رہا. میں دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہا, اور جب میں نے جا کر کے اس کے قریب دیکھا تو اس کا ڈبہ بھر نہیں پالا تھا. میں نے سخت لہجے میں اسے کہا اے بیٹا کیا کر رہا ہے تو. اب بچہ تھا وہ سہم گیا, ڈر گیا. بچے نے یوں کیا اور کہا مولوی صاحب مجھے نہ مارنا. لوگ ایک بات یہاں پر اور کہہ دوں, میرے لہجے میں سختی ہو گئی تھی. میں نے تھوڑا ٹائٹ ہو کر کے کہا تھا سچ بتانا, ہمیں تو غصہ بھی غریبوں پہ آتا ہے, امیروں پہ ہمیں غصہ نہیں آتا کیونکہ غصہ چلتا نہیں ہے. لوگوں ہمیں تو غصہ آتے کہ ہماری مسجد ہے, اگر کسی غریب کے بیٹے کی ہنسی نکل جائے تو پھر ہر آدمی کا غصہ آسمان پر ہوتا ہے. کیا تیری مجال کیسے یہاں پر آ گئی ہونے, کیوں تو نے مسجد میں ہنس دیا, کون ہے اس کے ماں باپ, کیا کرتے ہیں, مسجد کی بے حرمتی کراتے ہیں. اگر مالدار کا بیٹا کسی نمازی کا پیر پکڑ کے بھی کھینچ لے اور مالدار اس کو سختی کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں شاید چھوڑو بچہ ہے کوئی بات نہیں. لوگوں ہمیں غصہ بھی غریبوں پہ آتا ہے. لوگوں ہمارے یہاں کا حال پتہ نہیں آپ کے ایم پی میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اتر پردیش میں تو یہ ہوتا ہے. میرے علاقے کے یہ صاحب ہیں, جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے نا, بیٹوں کی شادی ولیمے ہوتے ہیں, تو جیسے یہ پنڈال لگا ہے, پنڈال کے دروازے پہ 2 بوڑھوں کو ڈنڈا لے کے بٹھا دیتے کہ کوئی غریب نہ آ جائے, کوئی بچہ داخل نہ ہو جائے, صرف جن کو دعوت ہے وہی آئیں گے. بچوں کو بھگایا جاتا ہے. تمہیں خبر نہیں ہوتی لوگوں, تمہاری گلی کے غریب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں مالک اس مالدار کے گھر میں شہنائیاں بجیں گی, مالک اس مالدار کے گھر سے ڈولیاں اٹھیں گی تو ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے گا. تم نے ان کی رکھوالی کے لیے ڈنڈا لے کے بٹھا دیے دروازے پر, کھانے
नहीं सकते गरीबों के बच्चे। लोगों कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना लोगों। अगर तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह हो तो अपने गरीब महल्ले के लोगों को नहीं बल्कि शहर के गरीबों को चुन चुन के दावत देना। और अगर मालदार तुम्हारे यहाँ दावत में आए तो कह देना साहिब ये कुर्सियां पड़ी हैं बैठो, और जब गरीब आए तो फिर इज्जत के साथ कुर्सी पे बिठा के गरम गरम रोटियां खिलाना। अल्लाहू अकबर। जब वो गरम रोटियां खाएगा उसके हाथ उठेंगे, मालिक इसने पेट भर के खाना खिलाया है तो उसकी किस्मत बदल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे बेटी बेटी की किस्मतें बदल जाएंगी, अल्लाह उन्हें नेक औलाद अता करेगा। लेकिन हमारी कौम का हाल तो ये है, गरीब आते बैठ जाओ, अभी बड़े बड़े लोग आए, अभी नेताजी आए हैं, अभी तो महल्ले के मेंबर साहब आए, चेयरमैन साहब आए हैं, लोगों उनकी भी सेल्फी लेकर के व्हाट्सएप पे डालते हैं कौन कौन आया है। यार तुमने क्या नाम है वाह वाह तो लूट ली, तुमने लोगों की क्या नाम है खुशी तो हासिल तो कर ली। यार तू बड़ा पहुंचा हुआ है, एमपी साहब सांसद भी तेरे यहाँ आ गए, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह भी तुमसे राजी हुआ है या नहीं। मीलाद वाले मुस्तफा का मीलाद मनाने वालों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हासिल हुई है या नहीं। तुमने काश नबी की खुशी देखी होती, तुमने काश अल्लाह का राजी होना देखा होता तो पहले गरीबों को इज्जत देकर के खाना खिलाते, अमीरों को लाइन में बिठाते और बता देते हम मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हैं। जैसे मेरे आका ने गरीबों को सीने से लगाया है, हम भी गरीबों को सीने से लगाया। लोगों में कहानी सुना रहा था, वो अपनी आंख देखी कहानी, बड़ी दिल आवेज कहानी थी। वो बच्चा जब क्या नाम है ऐसे करके यूं हो गया टेढ़ा और बोला मौलवी साहब मुझे मारना नहीं है। तो उस बच्चे ने आंसू बहाना शुरू कर दिए। अब मैंने कहा बेटा तू कर क्या रहा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेंबर नूर पर बैठा हूँ, अल्लाह अकबर, मैं इसमें ज़रा भर झूठ नहीं बोल रहा। मेरे हुजूर का मीलाद है लोगों, और ये कहानी मैंने हर जगह सुनाई है क्योंकि मैंने उस बच्चे से वादा किया था बेटे जहाँ जाऊँगा तेरी कहानी लोगों को सुनाऊंगा, ताकि कोई गरीब का बच्चा फिर कूड़े के ढेर पर बैठ करके लोगों का झूठा न तलाश करे बल्कि टेबल पर बैठ के अमीरों के साथ खाना खाएगा। बेटे मैं इंशाल्लाह अहद लेकर के आऊँगा, जिस इलाके में भी जाऊँगा, और रतलाम के लोगों अहद करो इंशाअल्लाह हम हुजूर का मीलाद जुलूस बाद में निकालेंगे, पहले हम इसका अहद करते हैं कि हम गरीबों को अपने सीने से लगाएंगे। अहद कीजिए इंशाअल्लाह, हम अपनी शादी ब्याह में गरीबों की दावत करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने ये तकरीर जब दिल्ली में की थी ना, एक साहब मेरे बगल में बैठ के ज़ार पता रोते थे और कहते थे मौलवी साहिब हमेशा तो गरीब मालदारों के सदके खाते हैं, आज तुम ऐलान कर दो, मुकंदपुर दिल्ली का इलाका था कि मौलवी साहिब मैंने इस इलाके के अमीर गरीब सबकी दावत कर दी और अमीरों से कह दो अमीरों आज तुम्हें जो खाना मिलेगा इन गरीबों के सदके में मिलेगा। गरीब लोगों को हो रहा है तो रोता था और लोगों की लंगर लुटाता जाता था और एक अज़्म किया था इंशाअल्लाह जब जब हम हुजूर का मीलाद निकालेंगे तो पहले अपने इलाके के गरीबों की गरीबी को दूर करेंगे, लोगों को कपड़ा पहनाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, मरीजों को दवा का इंतजाम कराएंगे। लोगों अभी तो तुम्हारे लिए तीसरी शब है, अभी 8 दिन बाकी है, आप तलाश कर लेना और उनकी गुर्बत को रुसवा भी मत करना, उनके फोटो लेकर के व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं डालना कि हमने इतने गरीबों को रजाइयां बांटी हैं, हमने इतने गरीबों को कंबल बांटे हैं। नहीं नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में कमेटी वालों से गुजारिश है रात के अंधेरे में जाना और गरीबों के यहाँ राशन की पुटली बना के डाल देना। गरीब अगर कपड़ा नहीं है तो उसके घर में डाल देना ताकि वो हक़ शुक्र अदा करे और कहे मालिक हर दिन तेरे नबी का मीलाद होता रहे, हमें कपड़े मिलते रहे, खाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला, अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला बदायूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब मैंने वो कहानी पढ़ी थी तो झूठा समझा था, लेकिन जब 2 सितंबर सन 2018 को मैंने उस गरीब की ये कहानी देखी तो मैंने कहा नहीं नहीं, जो मैंने पढ़ा था वो 100% सही था। ऐसा हो सकता है मेरी कौम में कि बहनें अपने भाइयों की मौत की दुआ करें खाने के लिए, या भाई अपनी बहन की माँ की मौत की दुआ करें। लोगों नहीं, तुम तो आका के निरे सच्चे गुलाम बन जाओ, इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, सारे लोग तुमसे दफा हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया है इन तकूना युवल्ला अलैकुम अहदकुम, जैसे तुम हो जाओगे अल्लाह वैसा तुम्हारा हाकिम बना देगा। तुम अच्छे हो जाओ सब अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, अल्हम्दुलिल्लाह
صاحب روح البیان کہتے ہیں ان تکونوا صالحین فیجعل ولیکم رجلا صالحا وان تکونوا طالحین فیجعل ولیکم رجلا طالحا. تم اچھے ہو جاؤ گے اللہ اچھا بادشاہ بنا دے گا، اور اللہ تم برے ہو جاؤ گے تو ظالم کی مسلط کر دے گا. اچھے بن جاؤ، عمر جیسا کوئی آئے گا انشاءاللہ، آئے گا کوئی محمد بن قاسم، آئے گا سعد بن ایوبی انشاءاللہ، پھر انقلاب آئے گا انشاءاللہ. یہ امت انشاءاللہ سے تڑپے گی نہیں یار، تم بالکل گھبرانا نہیں انشاءاللہ. ہم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم کبھی ہمت نہیں ہارتے. ہم حضور کا دامن ہمیں حضور پر بڑا بھروسہ ہے. ہمیں تو وہ کہانی بھی یاد ہے جب جنگ بدر میں تلواریں ٹوٹ گئی تھی تو حضور نے کھجور کی ٹہنیاں دی تھی تو لوگوں نے کہا تھا ارے تجھے کیا ہو گیا ان ٹہنیوں کو لے کر دشمن کے مقابلے میں آیا ہے، دیکھ دیکھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تلوار نہیں ٹہنی ہے. اس نے کہا میرا ہاتھ نہ دیکھ، وہ ہاتھ دیکھ جس ہاتھ میں یہ ٹہنیاں باندھی ہے. تو ہمیں اپنے پہ نہیں، ہمیں اپنے حضور پہ بڑا بھروسہ ہے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ بہار آئے گی، پھر آئیں گے انشاءاللہ، پھر آئے گا کوئی عمر جیسا بادشاہ انشاءاللہ. یہ ٹاپک نہیں ہے میرا انشاءاللہ، گفتگو کرتا میں اس پہ، بس میں آپ کو آنکھوں دیکھ کے کہانی ختم کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو بہت دیر ختم کرتے کرتے ختم نہیں ہو رہی ہے. لوگوں میرا دل آپ سے بڑا خوش ہو رہا ہے، تھوڑے ہیں لیکن بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ. اللہ قبول فرمائے آپ کے بیٹھنے کو، اور ان علماء کے کیا نام ہے دعائیں آپ کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو نوازتا رہے. بچے کی کہانی سنیے، بڑی دل آویز کہانی ہے. بچہ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے مت مارنا، میں غریب کا بیٹا ہوں، میرا باپ زندہ نہیں ہے مولوی صاحب، میری ماں ہے تنہا. اور مولوی صاحب سنو، میری چھوٹی بہن ہے. وہ بچے کی کہانی حضرات یہ مجھ سے اس بچے نے بیان کی تھی. اللہ اکبر، میرے پیر کانپ گئے تھے، میری آنکھیں برس گئی تھی. میں نے کہا مالک یہ کہانی تو ہم اپنے علماء کی تقریروں میں سنتے تھے یا کسی کی کتاب میں پڑھتے تھے، ایسے غریب بھی رہتے تھے، لیکن اس دور میں بھی ایسے غریب ہیں مالک. اس بچے نے کہا تھا مولوی صاحب میری ماں اکیلی ہے، میری بہن گھر میں چھوٹی ہے. آپ کے مدرسے میں ہزاروں لوگ کھانا کھا کر کے گئے، جب ہوائیں چلی ہیں یہاں سے خوشبوئیں جب میرے گھر سے گزری ہیں تو میری معصوم سی کلی چھوٹی سی بہن ماں کا آنچل پکڑ کے بولی امی ہمارے ابو زندہ نہیں ہیں تو کیا جیسی خوشبو آ رہی ہے ہمیں ایسا کھانا کبھی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. مولوی صاحب میری ماں کا آنچل پکڑ کے جب میری بہن نے کہا تو میری ماں مچل گئی. اس کے دل میں اس کے سینے میں ماں کا دل تھا، اس کی آنکھیں برس گئی. مولوی صاحب میں ایک مجبور ماں کا بیٹا ہوں. میری ماں نے کہا تھا بیٹے تیری بہن کا تانا سنا نہیں جاتا، یہ ڈبہ لے کے چلا جا، یہ تھیلا اٹھا لے میرے لال، اٹھا لے تھیلا. میری قوم تو آدھا کھاتی ہے آدھا بیچتی ہے، میرے لال وہ گرا ہوا اٹھا لانا. اے لوگو ماں نے جملہ بولا تھا بیٹے ہمارے نصیب میں تو نہیں ہے مالداروں کی ٹیبلوں پر بیٹھ کر کے کھانا، لیکن میری قوم کے لوگوں آدھا کھانے والوں آدھا بیٹھنے والوں اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا ارے غریب کے گھر میں تو چولہا نہیں جلتا تھا اور تو ڈونگے میں اچھی اچھی بوٹیاں تلاش کرتا تھا اور آدھا کھاتا تھا آدھا پھینکتا تھا. جواب دے جواب دے. او لوگوں نبی کے میلاد میں آنے والوں کبھی کھانے کی بے حرمتی نہ کرنا، کھانے کی اہمیت ان سے پوچھو جن کو لقمے نہیں ملتے. لوگوں تمہیں کیا خبر ہے، تم تو اٹھتے ہو تو تازہ تازہ ناشتہ ملتا ہے، سوتے ہو تو گرم گرم کھانا کھا کے سوتے ہو. کتنے غریب ہوتے ہیں جو پانی کا گھونٹ پی کر کے سو جاتے ہیں رکھا شکر ادا کر کے. اے لوگوں وہ بچہ کہتا ہے مولوی صاحب میری غمگین ماں نے میری دکھیا ماں نے مجھے بھیجا ہے، مولوی صاحب مجھے مارنا نہیں. میں نے کہا بیٹے میں تجھے ماروں گا نہیں. پھر کہنے لگا مولوی صاحب اگر تم سنی رہے ہو تو ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، میری دل کی سنو مولوی صاحب. آپ تو موٹے موٹے گدوں پر موٹے موٹے مسند لگا کر کے حضور کی حدیثوں کا درس دیتے ہو اور ہندوستان بھر میں گھوم کر کے قورم مسلم کھا کر کے حضور کا میلاد پڑھتے ہو، لیکن تمہیں کیا خبر مولوی صاحب جب بقرعید کا دن آتا ہے تب بھی میرے گھر پہ گوشت نہیں بنتا. میں نے کہا بیٹے کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا مولوی صاحب رونا تو یہی ہے کہ جس دن پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہر گھر میں لذیذ کھانا بنتا ہے، لیکن میرے گھر میں اس دن بھی
ہم چٹنی بنا کر کے کھانا کھاتے ہیں مولوی صاحب. ہمارے گھر میں کالمیاں یہ ہے کیونکہ مالداروں کو مالداروں کی چوکھٹ دکھائی دیتی ہے, ہم غریبوں کے دروازے نہیں دکھتے. ایک مالدار دوسرے مالدار کے یہاں تو پہنچاتا ہے, ہم غریبوں کے یہاں نہیں پہنچاتا. مولوی صاحب فریجوں میں رکھ کر وہ کتوں کو تو کھلاتے لیکن ہم غریبوں کو نہیں کھلاتے. اور لوگوں, رتلام کے سنی جنتی مسلمانوں, حضور کا میلاد منانے والوں, تم حضور کے میلاد میں آئے ہو, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, وعدہ کرو انشاءاللہ بقرعید کے موقع پر ہم مالدار کے یہاں نہیں, پہلے اپنے علاقے کے غریبوں کے یہاں گوشت پہنچائیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ. کبھی یہ سبق بھولیے گا نہیں, یہ سبق آپ کو حضور کے میلاد میں دیا جا رہا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم, اگر آپ اس سبق کو نہیں بھولیں گے تو میلاد والے نبی کو کبھی نہیں بھولیں گے. میلاد والے نبی بہت خوش ہوں گے, اور وہ تو مدینے سے اب بھی خوش ہو رہے ہیں. میرے غلام میری سیرت پر عمل کرنے کے وعدے کر رہے ہیں, کیونکہ میری سیرت تو وہ ہے جب ایک یہودیہ کا بیٹا آیا تھا کپڑے مانگنے تو حضور نے رحمت کی چادر دی تھی. کہا صاحب تو بعد میں اپنی کہانی بیان کرنا, پہلے اپنی ماں کو کپڑے پہنا لینا. ہم تو اسی نبی کے نہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو نبی غیروں کو بھی کبھی اپنی در سے واپس نہیں لوٹایا کرتے, ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم حضور کا میلاد بھی منائیں گے, حضور کی محمد جلوسی بھی نکالیں, جلوس محمدی بھی نکالیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کر کے ہم علاقے کے غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں گے انشاءاللہ, کپڑے بھی پہنائیں گے انشاءاللہ. ان کی قربت کے لیے انتظام کرنا لوگوں. بس اسی کے ساتھ جب اس بچے نے یہ بات کہی تھی نا تو میں بھول گیا اس بچے کا پتہ پوچھنا. میں نے کہا بیٹا تیرا پتہ کیا ہے؟ کوئی غم اتنا زیادہ ہو گیا تھا اس بچے کی باتوں سے کہ سنبھلتا نہیں تھا. میرے یہاں قاری شاہد صاحب کو میں نے ان کو بلایا, میں نے دیکھی قاری شاہد صاحب آپ تو کتابوں میں پڑھتے تھے یہ کہانی, دیکھ تیرے پاسوں کی کہانی ہے, دیکھ اس غریب کی آنکھیں دیکھ, اس غریب کا گھر دیکھ, اس گھر میں گھر کیا ہوتا ہے اس کے. اللہ اکبر. جب شام کا وقت آیا تھا نا, شام تو ہو ہی گئی تھی, مغرب کے بعد فیملی رہتی ہے وہاں پہ ہمارے بھائی کی, انہوں نے کھانے کے لیے بلایا بچے کو بلا کر کے کہ آ جاؤ کھانا کھا لو. میں نے کہا ویسے بھی کھانا نہیں کھایا جاتا, لیکن ایک غریب کی کہانی جو آنکھوں سے دیکھ لی ہے اب تو لقمے منہ سے نہیں اترتے ہیں, پتہ نہیں کب تک اس کا بوجھ رہے گا. میں نے تو کہا تھا اللہ یہ غم یہ درد کو ہمیشہ دینا تاکہ ہمیں غریبوں کی دکھ ہمیں احساس ہوتا رہے, غریبوں سے ہمیں پیار ہوتا رہے. آج بھی ٹرین میں غریب مانگ رہا تھا کہ رسول کے نام پر دے دے. میں نے کہا مانگا سنی تو نہیں ہے, اسے پتا تو نہیں ہے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے, اللہ کے نام پہ مانگتی تو رسول کے نام پہ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے اس کو رسول کے نام پہ دیا تھا. ابھی 24 تاریخ کو محرم مقدسہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, اور اس بچہ میں بریانی کھا رہا تھا ہوٹل پہ, میرے قریب آ کر کے اس نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو میں نے کہا بیٹے کھا لے تو بھی. اس نے کہا مولوی صاحب دیکھو برقعے میں میری ماں بیٹھی ہے, وہ 2 دن کی بھوکی ہے, اگر ہو سکے تو 30 روپے کی پیک کرا دو. یار میں نے کہا کتنی سب مجھے ملیں گے کیا؟ اللہ اکبر. تو مجھے یہ لوگ ایسے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, بس میں نے اپنے دل کی آپ سے کہہ دی ہے. اس بچے نے کہا تھا جب مولوی صاحب تمہیں کیا خبر ہے, میں نے کہا بیٹے میں ہندوستان میں جہاں جہاں جاؤں گا تیری کہانی سناؤں گا تاکہ کوئی بچی اپنی ماں کا آنچل پکڑ کے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا باپ زندہ نہیں ہے تو ہمیں لذیذ کھانے نہیں ملیں گے. کوئی بچہ اب کیا نام ہے کوڑے کے ڈھیر سے کھانا نہیں چنے گا بلکہ امیروں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ہمارے حضور ہمارے آئیڈیل ہیں, ہر ایک کے لیے آئیڈل ہے, چھوٹے کے لیے آئیڈل, بڑے کے لیے آئیڈل ہے, مصطفیٰ ہر ایک کے لیے آئیڈل ہے. مصطفیٰ کو آئیڈیل بناؤ, مصطفیٰ کی سیرت پڑھو, مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرو, مصطفیٰ کا میلاد مناؤ. میں نے میلاد کی حدیثیں سنائی ہیں آپ کو اور انشاءاللہ آپ سنیں گے اور بھی سنیں گے. بس میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں, دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں مالک میرے کہنے کو, میرے بھائیوں کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. مالک ہمارے زبانوں پر کلمہ حق جاری فرما اور جو ہم نے صحیح سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. غلطی ہو گئی ہو مالک, ہم توبہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کہا تھا جاتے جاتے حضور کی نعت ضرور پڑھوں گا. کہتا ہوں کہ رتلام کے آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں. جہاں عرفان صاحب کا نام حضور کے ثنا خوانوں میں لکھا جائے گا نا, وہ میں چاہتا ہوں میرے ان سنی جنتی بھائیوں کا نام بھی حضور کے نام میں رجسٹر میں درج ہو جائے کہ فرشتے کے حضور آج تو عرفان صاحب نہیں بلکہ سارا مجمع آپ کی نام پڑھ رہا ہے. تو آپ کہیے گا ہمارا نبی
सबसे औला बाला जी लगा के बोलो हमारा सबसे औला बाला सबसे बाला बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा सब चमक वाले उजलों में चमका किए सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधशीशों में चमका हमारा नबी अंधशीशों में चमका हमारा नबी और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और अकीदे का शेर है आला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सब बोले हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बदअकीदा कह सकता मौलवी साहब कह गए कि देने वाला रसूल है तो मैं सुना देता हूँ बुखारी शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते हैं ऊतीतु बिमफातीह खज़ाइनिल अर्दि फबुज़ियत फी यदी हुजूर फरमाते अल्लाह ने ज़मीन के सारे खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी है मेरे हाथ पे रख दी है। अल्लाह ने फरमाया हबीब ज़मीन के खजानों का मालिक तू है लोगों सच बताना इसी ज़मीन से अनाज भी निकलता है धान इसी ज़मीन से निकलता मक्का इस ज़मीन से उगती गेहूं भी इसी ज़मीन से निकलता और पानी भी इसी ज़मीन से निकलता है। तो पता चला ये ज़मीन की चाबियों के मालिक हुजूर है इसके खजानों के मालिक हुजूर है तो हम खाते भी हुजूर का है पीते भी हुजूर का है। तभी तो मुफ्ती आजम बोले या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का अरे पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना हर कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क के हाकिम हो तुम रिज़्क़ के कासिम हो तुम खल्क के हाकिम हो तुम रिज़्क़ के कासिम हो तुम और जिसको जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दूध हर कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़तों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला वाला सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।